لازوال اداکار مظہر علی کا انتقال تو ہو گیا، لیکن ان کے جنازے میں کچھ ایسے مناظر بھی سامنے آئے کہ جنہیں جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اسی کے علاوہ لیجنڈ اداکار کی زندگی کے تھوڑے بہت راز بھی اور ان کی آخری خواہش جو پوری نہ ہو سکی وہ بھی بتاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے اداکاروں کو پاکستان میں ہمیشہ ہی ایک ممتاز مقام حاصل رہا۔ جو لوگ بھی پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہیں وہ اداکار مظہر علی سے تو خوب واقف ہوں گے، چونکہ انہیں ڈرامہ عروسہ، افشاں، شاہین اور کالی دیمک میں بھرپور شہرت بھی حاصل رہی، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی اور کیریئر کے بارے میں بھی مختلف ایسے انٹرویوز اور ڈاکومنٹریز سامنے آئیں جنہوں نے اداکار مظہر علی کو لالی ووڈ کا ایک ایسا بے تاج بادشاہ شامل کیا جو پاکستان میں ہمیشہ ہی معدوم رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، اداکار مظہر علی کو ہمیشہ سے ہی پاکستان میں بھرپور مقبولیت رہی، لیکن جب ان کا جنازہ ہوا تو ان کے جنازے میں کچھ عجیب و غریب مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا، سلطان راہی کا جنازہ ہو، سردار کمال جیسے فنکار کا جنازہ ہو یا اور بڑے فنکاروں کے جنازے ہوں، ایک جم غفیر وہاں اکٹھا ہوتا ہے۔ چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو شوبز انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس موقع پر مختلف لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے جن کا انڈسٹری سے دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ پر اداکار مظہر علی کے جنازے کا پس منظر کچھ اور ہے۔ آپ کا انتقال پاکستان کے شہر کراچی میں ہوا، اور آپ کا خاندان جو ہے وہ پاکستان سے باہر امریکہ میں مقیم تھا۔ آپ اپنے خاندان کو چھوڑ کر پاکستان علاج کرنے آئے تھے، اور آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک شخص ایک ایسے ترقی یافتہ ملک سے ترقی پذیر ملک پاکستان میں کیسے علاج کرانے آ سکتا ہے، لیکن یہ ان کی وطن سے محبت تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہی کو وہ ترجیح دیں گے تو ان کا علاج ہوگا۔ اور جب وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد وہ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ دوبارہ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی، اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے مختلف ایسے سرگرمیاں بھی کی، اور اس سے پہلے وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی وابستہ ضرور ہو چکے تھے، لیکن وہ کبھی کبھار ہی نظر آتے۔ ناظرین، آپ کا انتقال جب ہوا تو آپ بہن بھائیوں کے گھر پر تھے، آپ کے بچے امریکہ میں مقیم تھے، اس کے باوجود بھی آپ کے جنازے کے مناظر حیران کن کچھ یوں تھے کہ آپ کے بچے بھی نہ پہنچ سکے۔ آپ کا جنازہ آپ کی وفات کے اگلے دن ناظم آباد میں کراچی کے اندر طیبہ مسجد میں ادا کیا گیا، اور اس موقع پر مختلف لوگوں کو موجود ہونا چاہیے، لیکن فن اور ثقافت سے وابستہ بہت کم ہی ایسے چہرے اور آپ کے پرانے دوست وہاں پر دیکھنے کو ملے، اور بالعموم یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، رنگین مزاج شخصیات آپ کے جنازے میں موجود نہ رہیں، اور تھوڑے ہی لوگوں میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، اداکار مظہر علی کے بارے میں آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ ان کا کیریئر ایک سنجیدہ شخصیت کی وجہ سے بھی آپ کو بھرپور شہرت کی بلندیوں پر پہنچاتا رہا۔ آپ ایک پڑھے لکھے انسان تھے، ڈیسنٹ طبیعت کے مالک تھے، اداکاری کے جوہر بھی خوب دکھانا جانتے تھے، اس پر مزید کہ آپ انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک بھی تھے۔ آپ کو پاکستان کے اندر خوبصورت ترین اداکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے ہیرو کا کردار ادا کیا ہو، ویلن کا کردار ادا کیا ہو یا کوئی اور کردار ہو، چاہنے والوں نے ہمیشہ آپ کو محبتوں سے نوازا، اور اگر کوئی کہے تو یہ حق بجانب ہوگا کہ اداکار مظہر علی پاکستان انڈسٹری پر راج کرنے والا وہ شاندار اداکار تھا کہ جس کے ڈرامے جب ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نشر ہوتے تو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ ڈرامے دیکھنے لگتے۔ ڈرامہ سیریل عروسہ میں آپ کا منفی کردار ہو، جس میں آپ کی اداکاری کو اور آپ کے چبا چبا کر بولنے کو بھی لوگوں نے محبتوں سے نوازا، پسندیدگی کی سند بخشی، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھاتا چلوں کہ اداکار مظہر علی شاعر بھی تھے، اور آپ سر سید احمد خان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ آپ کا گھرانہ ایک مکمل طور پر ادبی اور علمی گھرانہ تھا، اور آپ جب انڈسٹری سے وابستہ ہوئے تو آپ پر شہرت کی دیوی بھی مہربان رہی، قسمت کی دیوی بھی مہربان رہی، اور آپ ہمیشہ محبتوں کے سائے میں رہے، لیکن آپ کے جنازے میں ان محبت کرنے والوں کی اور آپ کے ساتھیوں کی لا اور کمی نظر آئی، وہ کسی بھی طور پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔